بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی عظمت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے چند ایسے افراد تلاش کیے جو اس کے خیال میں بالکل بے وقوف اور بے سمجھ تھے۔ اس نے ان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ جب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کروں تو تم لوگ ان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ سارا پروگرام طے ہو گیا تو اس نے رات کے وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ بے خوف و خطر دربار میں داخل ہوئے۔ چونکہ حکم یہ تھا کہ آپ اکیلے ہی تشریف لائیں، چنانچہ آپ اکیلے ہی تشریف لائے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظریں آپ پر پڑیں جو کہ تلواریں سونت کر حملہ آور ہونے کی غرض سے تیار کھڑے تھے، تو وہ تمام کے تمام تلواریں پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر منصور شرمندہ ہونے کی بجائے بولا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کے وقت آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے گرفتار کر کے بلوایا ہے اور اب کہتا ہے کیوں کر آئے ہو؟ کہنے لگا، معاذ اللہ، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ تشریف لے جائیں اور قیام گاہ میں آرام فرمائیں۔ آپ نے واپسی اختیار کی اور وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو خلیفہ منصور نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے عہد کی خلاف ورزی کیوں کی اور ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، یہ تو وہ امام زمانہ ہیں جو دن رات ہماری خبر گیری کرتے ہیں۔ غیب سے نعمت ملنے کی کرامت۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 111 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے گیا۔ عصر کی نماز مسجد حرم میں ادا کرنے کے بعد میں جب کوہ ابو قیس پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا دعا مانگنے میں مشغول ہے۔ وہ شخص اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، اے پروردگار، اے پروردگار۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے پھر پکارا، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، میرے پروردگار مجھے انگور کھلا دے۔ میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما دے۔ ابھی وہ شخص اپنی دعائیہ التجائیں ختم بھی نہ کر سکا کہ میں نے دیکھا انگوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا اس کے پاس آ گیا، حالانکہ اس وقت انگور پوری دنیا میں کہیں موجود نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 چادریں بھی میں نے دیکھیں، ان جیسی چادریں میں نے دنیا میں کہیں نہ دیکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس عطیے اور نعمت کو دیکھ کر اس شخص نے انگور کھانے چاہے تو میں بھی آگے بڑھا اور کہا، میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ وہ پوچھنے لگے، وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا، آپ جب بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، تو بھی شامل ہو جا، اور چادریں ہاتھ میں لے کر پہاڑ سے اترے۔ جب وہ صفا و مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک شخص نے ان سے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ننگا ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ دونوں چادریں اس شخص نے سائل کو دے دیں۔ میں نے آگے بڑھ کر سائل سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ کہا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیناروں کی گم شدہ تھیلی مل گئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا کہ میری تھیلی آپ نے لی ہے۔ وہ شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تھیلی میں کتنے درہم تھے؟ اس نے کہا کہ 1000 دینار تھیلی میں تھے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور اسے 1000 دینار ادا کر دیے۔ اگلے دن اس شخص کو اپنی گمشدہ تھیلی کہیں اور سے مل گئی۔ اس پر وہ بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا اور 1000 دینار آپ کو دیتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب یہ مال تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو چیز کسی کو دے دی تو اس کو واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے لوگوں سے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس پر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔